بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ ریحان علی خان آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، اور جس کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر جو عوام ہے وہ کنفیوزڈ ہے کہ جب کبھی لڑکا یا لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ ایسی شرائط جو ہیں وہ نکاح نامہ میں لکھوائی جاتی ہیں، جو کہ ایز اے گارنٹی ان کو لکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کو ڈیورس دے گا تو وہ رقم کی صورت میں، چاہے وہ کوئی ہینڈسم اماؤنٹ ہے، چاہے وہ کوئی پراپرٹی ہے، چاہے وہ کوئی پلاٹ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے، وہ اس شرط کے ساتھ منسوب کرنا کہ اگر ہسبینڈ وائف کو ڈیورس دے گا تو وہ یہ چیزیں بطور شرط ادا کرے گا اگر وہ طلاق دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آگے اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، کیونکہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اٹ از کامن کہ آپ کی فیملیز کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، آپ کے ریلیٹیوز میں ہوتی ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا علم ہونا چاہیے، اور آپ کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے کہ آخر جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ کل کو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا وہ ایز اے گارنٹی وہ لکھی گئی ہیں، تو کیا اس کے اوپر وہ چیزیں آپ کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ تو اس چیز کے اوپر آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے اوپر میں لیگل پوائنٹ آف ویو بھی دوں گا کہ لا کیا کہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی نکاح ہوتا ہے تو ہم نکاح کے جو کالمز ہیں ان کے اندر ایک اس طرح کی شرائط لکھوا دیتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو جب طلاق دے گا تو وہ بوقت طلاق اتنی جو کچھ بھی اماؤنٹ لکھ دیں کہ جی اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو ادا کرے گا بطور ہرجانہ، بطور جرمانہ سمجھ لیں، یا کوئی بھی اس چیز کو، طلاق کو اس چیز کے ساتھ باؤنڈ کر دینا کہ اگر لڑکا ڈیورس دینے کا سوچے گا تو وہ اس کے اوپر پھر ظاہر ہے کوئی ہیوی اماؤنٹ ہوگی تو وہ پھر اس کے اوپر ڈیورس دے نہیں سکے گا، اس سے یہ رائٹ جو ہے وہ لیا جائے گا، تو وہ اس ڈر میں آ کے وہ کبھی ڈیورس نہ دے، اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو اس کے اوپر لا کیا کہتا ہے کہ کیا یہ چیزیں آپ کے لکھوانے سے اس طرح امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ کیا جب آپ ایسی شرائط لکھواتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے حق میں ڈگری ہو جائیں گی؟ تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو واضح پیغام ہے، واضح جو ججمنٹس ہیں، ویری کیٹیگوریکل ججمنٹ فرام دی سپیریئر کورٹ، اس کے اوپر ججز کی بڑی کلیئر اس کے اوپر ریمارکس ہیں، اور بہت واضح جو کیٹیگوریکلی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایسی شرائط جو ہیں ان کا قانونی ویلیو کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خاوند کو، شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جب ان کو لگے کہ ان کا آپس میں نباہ ممکن نہیں رہا، یا وہ آپس میں ازدواجی تعلقات کو مزید قائم نہیں رکھ پا سکتے، تو مرد کسی بھی وقت اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے، اور اس کے متبادل جو بھی اس کا حق مہر ہے جو ہے وہ اس کو ادا کر کے طلاق دے سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر بات تو یہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے، چونکہ شوہر کو دیا ہوا یہ اختیار ہے، جس کے اوپر اس طرح کا بار لگانا یا اس طرح کی پابندی لگانا یا اس طرح کی شرائط عائد کرنا اور شرائط کے ساتھ منسوخ کرنا، جو کہ شرعی طور پر بھی اس کی ممانعت ہے، اور شرعی طور پر بھی اس کو غیر شرعی اور غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ کیا ہیں، ہائی کورٹس کی ججمنٹس کیا ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کیا کہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ججمنٹ ہے جی PLD 2021، پیج ہے 449۔ اس ججمنٹ کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ شوہر کے طلاق کے حق پر کوئی شرط یا پابندی شریعت اور قانون کے خلاف ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، PLD 2021 SC پیج 449۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ہیلڈ کیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی انلیگل ہیں۔ اچھا، ایک اور ججمنٹ ہے 2022 CLC 963/729۔ عدالت نے کہا کہ نکاح نامہ میں طلاق کی صورت میں رقم دینے کی شرط کو غیر شرعی اور غیر قانونی قرار دیا ہے، اس بنیاد پر ڈگری نہیں لی جا سکتی۔ اگر کوئی وائف آفٹر ڈیورس وہ اس کو چیلنج کرتی ہے کہ ہسبینڈ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر وہ ڈیورس دے گا وہ 10 لاکھ 20 لاکھ یا 30 لاکھ یا 5 لاکھ جو بھی اماؤنٹ رکھی تھی وہ ادا کرے گا،
اس پر یہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس بنیاد پر ڈگری نہیں دی جا سکتی کہ طلاق کے 7 شرائط کو منسوخ کیا گیا ہے۔ ایک اور ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی ہے PLJ 2021 لاہور پیج 485۔ شوہر کا طلاق دینا شریعت اور قانون میں اس کا مطلق حق ہے، اس پر کسی قسم کا مالی بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ مزید بھی کچھ ججمنٹ ہیں، یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک ہی پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر طلاق کے ساتھ اگر ایسی شرائط لکھی گئی ہیں تو وہ انلیگل ہیں اور وہ انفورسیبل نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی بھی عمل درآمد جو ہے وہ نہ ہو سکتا ہے نہ ہی کیا جائے گا، کیونکہ یہ تمام تر جو ججمنٹس ہیں ان کے اندر ایک ہی پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے، اگر لوگ اس طرح کی شرائط لکھواتے ہیں تو ان کی لیگل ویلیو اور قانونی حیثیت کیا ہے۔ آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، نکاح نامہ میں غیر شرعی اور غیر قانونی اس طرح کی شرائط لکھواتے ہیں، اس سے پہلے کم از کم آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو کو بھی دیکھیں، کم از کم آپ جو ہے وہ کسی قانون دان سے آپ مشورہ کریں اور اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر ڈیورس دیتا ہے اور اس میں نکاح نامہ کے جو کالمز ہیں ان کے اندر آپ کا جو معجل یا غیر معجل جو حق مہر جو لکھا جاتا ہے وہ ہسبینڈ دینے کا پابند ہے، وہ جتنی بڑی اماؤنٹ کیوں نہ ہو، وہ آپ کا کوئی پلاٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا کوئی لاکھوں روپے سے کیوں نہ ہو، وہ جس مد میں بھی لکھا گیا ہے آپ کا حق مہر لکھا گیا ہے، he is bound to pay، وہ آپ کو دے گا آپ کا حق مہر۔ تو جو چیز جائز ہے ان تمام جائز چیزوں کو کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی بھی ایسی انلیگلٹیز نہیں ہونی چاہیے، ہمیں شریعت اور قانون کے عین مطابق جو ہے اپنی ان تمام تر رسومات کو کرنا چاہیے اور تمام تر جو لائبلٹیز ہیں ان کو فلفل کرنا چاہیے۔ تو آئی تھنک سو کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا، جب کبھی آپ نکاح نامہ میں یہ شرائط لکھوا کے لڑکی والے تو بیغم ہو جاتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے ہم نے تو لڑکے کو باؤنڈ کر دیا، اب تو وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، نہ ہی وہ ڈیورس دے سکتا ہے، اور لڑکا بھی موسٹ آف دا ٹائم پریشان ہوتا ہے، کئی ساری چیزیں، ماحول ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ سوچتا ہے کہ جی مجھ سے تو یہ شرائط لکھوائی گئی تھیں تو ان کا کیا ہوگا۔ دونوں سائڈز کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ انلیگل ہیں اور غیر شرعی ہیں، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنے جو ایسے جو پاک رشتے ہیں ان کے اندر اچھی جو اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو لا، ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے، اور تمام تر لوگ جو ہیں ان تمام پہلوؤں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ان رسومات کو ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ کی اگر کوئی رائے ہے، کوئی کوسچن ہے، کوئی بھی ایسی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر مجھے میسج کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کوسچن کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔